بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہد جاوید دستگوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، روئے زمین پر بسنے والا ہر مسلمان ناموس رسالت و ختم نبوت کا دفاع اور صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کا دفاع اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ عالم اسلام میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت اور ناموس امہات المومنین ایک حساس موضوع رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی دشمن قوتوں نے ہمیشہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے اس حساس موضوع کو اپنا ہتھیار بنایا اور اسی ہتھیار سے پاکستان کے گلی کوچوں میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی گئی۔ 2 4 5 10 یا 150 نہیں، ہزاروں علماء، طلباء اور شہری ان فسادات کی لپیٹ میں آئے اور اپنی جانوں کو قربان کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ناظرین، ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور امہات المومنین دین کے موقع کے گواہ ہیں۔ گواہوں پر شک نعوذ باللہ پورے دین پر شک کے مترادف ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی دشمن نے اسلام کے کسی مسئلے میں مخالفت کی ہے تو اس نے صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور امہات المومنین کی مخالفت کی۔ نہ اس نے حدیث سے انکار کیا، نہ قرآن سے انکار کیا، نہ پیغمبر کی عظمت کا انکار کیا، جو دین پہنچانے کا ذریعہ تھے، نبی اور امت کے درمیان قرآن کے موقع کے گواہ تھے، سنت کے موقع کے گواہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے اترنے کے گواہ تھے، جبرائیل علیہ السلام کے آنے کے گواہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے گواہ تھے، نبی کی ایک ایک اداؤں کے گواہ تھے، نبی کی وفاؤں کے گواہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے گواہ تھے۔ ان پر جراح کی گئی کہ صدیق ایسا، عمر ایسا، عثمان ایسا، علی ایسا، نعوذ باللہ معاویہ ایسا، نعوذ باللہ عائشہ ایسی، طلحہ ایسا، زبیر ایسا۔ جب ان مقدس شخصیات پر جرح ہوگی تو یقین کمزور ہوگا۔ جب گواہ پر جرح ہو جائے تو کیس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام تب باقی ہے جب صحابہ، اہل بیت اور امہات المومنین محفوظ ہیں، ان کی ناموس محفوظ ہے۔ ان مقدس شخصیات کو درمیان سے نکال دیں تو اسلام باقی رہتا ہے، نہ ایمان باقی رہتا ہے اور نہ نبوت کا نشان باقی رہتا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے مسلمانوں نے ناموس رسالت و ختم نبوت کے دفاع کے بعد سب سے زیادہ زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ صحابہ اکرام کی جماعت اور ان کے اہل بیت کی ناموس پر دیا۔ ناظرین، یہ وہ عنوان ہے جس پر ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور امہات المومنین ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان ان مقدس شخصیات کی ناموس پر حملے کو اپنے ایمان پر حملہ تصور کرتا ہے۔ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں نے ہمیشہ ہمارے درمیان سے ہی کچھ کرائے کے ٹٹوؤں کو خریدا اور ان کے ذریعے اس حساس عنوان پر ملک کے امن کو تار تار کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی آگ لگانے کی کوشش کی گئی، ملک کے جید علماء اکرام میدان عمل میں آئے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے عمل سے آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کی۔ صحابہ اکرام، اہل بیت اور امہات المومنین کی توہین کے اس ناپاک سلسلے کو روکنے کے لیے حکومتوں نے قانون سازی بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام، اہل بیت عظام اور امہات المومنین کی توہین پر پہلے سے قانون موجود ہے، جس کے تحت جس شخص پر یہ جرم ثابت ہو جائے اس ملعون کو 3 سال قید یا جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے، یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ اسی قانون کے تحت یہ جرم قابل ضمانت بھی ہے، جس کا فائدہ ہمیشہ ان اسلام دشمنوں نے اٹھایا۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس کمزور قانون کی جگہ ایک قدرے مضبوط قانون لانے کا بل منظور کیا ہے۔ جی ہاں، پاکستان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی سے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری آئی ہے، جس نے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کے دل ٹھار دیے ہیں، کیونکہ اس خبر کا تعلق ہر مسلمان کے ایمان سے جڑا ہے۔ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے توہین صحابہ، توہین اہل بیت اور توہین امہات المومنین پر عمر قید کی سزا کا بل منظور کر لیا ہے، جو کم از کم 10 سال ہوگی۔ یہ بل جماعت اسلامی پاکستان کے رکن قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ اس بل کی منظوری میں اس وقت پارلیمنٹ میں موجود جتنی بھی جماعتیں ہیں
سب کے اراکین نے ووٹ دیا اور اس بل کی کھل کر حمایت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، JUI، ANP، ہر جماعت نے اس کی حمایت کی اور اسے پاس کرانے میں دینی غیرت کا عملی مظاہرہ کیا، جو ہر پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور اطمینان کی بات ہے۔ اس بل کے تحت جو شخص اس ناپاک سلسلے میں ملوث پایا گیا اسے عمر قید اور جرمانے کی سزا ہوگی، یا دونوں ہو سکتی ہیں۔ اس بل میں دوسرا بڑا کام یہ کیا گیا کہ اسے ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ گو کہ مولانا عبدالاکبر چترالی نے تجویز پیش کی تھی کہ اس ناپاک جسارت میں ملوث ملونوں کو سزائے موت دی جائے، تاہم قومی اسمبلی نے عمر قید کا بل پاس کر لیا ہے۔ اس عظیم کامیابی پر پوری قوم، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بالخصوص مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور پاکستان علماء کونسل کے سربراہ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی صاحب، جماعت اسلامی پاکستان کے سربراہ سراج الحق صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ صاحبزادہ اویس نورانی صاحب کی شکر گزار ہے۔ اب یہ بل سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ یہ شخصیات حکومت کا حصہ ہیں، تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایوان بالا میں بھی اس بل کو جلد از جلد منظور کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، تاکہ اس ملک میں یہ قانون فی الفور نافذ ہو اور ان ناپاک جسارتوں کا یہ سلسلہ رک جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔